امیر اہل سنت شیخ طریقت دامت برکاتہم العالیہ کو علماء اہل سنت نے دعوت اسلامی کا امیر مقرر کیا 1981 2 ستمبر، اور آج دعوت اسلامی کو 40 سال جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ 3 باتیں اس مختصر وقت میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک یہ ہے کہ دعوت اسلامی کا جو یہ نام ہے، اس نام کی فوائد اور اس کی برکت کیا ہے، اس نام کا مطلب کیا ہے، اور ایک یہ کہ اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ دعوت اسلامی اپنا 40 سالہ جشن کیوں منا رہی ہے۔ ان کو پہلے یاد نہیں تھا، 40 سال بنے ہوئے دعوت اسلامی کو ہو گئے، تو پہلے کبھی انہوں نے اتنا جشن نہیں منایا، اور یہ اب جو ہے 40 سال کے بعد ان کو ہوش آیا اور یہ جشن منا رہی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ دعوت اسلامی ہے کیا، اور اگر وقت نے اجازت دی تو چوتھا یہ کہ دعوت اسلامی اس وقت دین اسلام کی کتنی بڑی خدمت کر رہی ہے۔ 4 باتیں اس مختصر وقت میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، انتہائی توجہ کے ساتھ سنیں گے، انشاءاللہ عقائد اعمال کی بہترین اصلاح ہوگی، دعوت اسلامی کی محبت دل میں پیدا ہوگی، اور دعوت اسلامی سے تعاون کرنے کا ہمیں جذبہ ملے گا، اور یہی محبت، یہی عقیدت، یہی پیار ہماری دنیا کو بھی سنوارے گا، قبر کو بھی سنوارے گا، آخرت کو بھی سنوارے گا۔ 1981 میں دعوت اسلامی بنی، اور آج 2021 2 ستمبر کو دعوت اسلامی کو 40 سال پورے ہوئے۔ تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ 40واں جشن کیوں منا رہے ہیں؟ اس سے پہلے جو 39 سال گزرے ہیں تو ان میں آپ نے کبھی بھی جشن نہیں منایا، اور 40 سال کے بعد آپ کو ہوش آیا تو آپ نے دعوت اسلامی کا جشن منانا شروع کیا۔ تو اس کے کئی جوابات ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جب نعمت دیتا ہے تو اس کا بندہ جب چاہے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر سکتا ہے۔ اس میں قرآن و حدیث میں، شریعت میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے اولاد کی نعمت دی تو آپ ماں باپ جب چاہیں شکر کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ پہلے دن شکر کریں تو دوسرے دن نہیں کر سکتے، دوسرے دن کریں تو تیسرے دن نہیں کر سکتے، چوتھے دن کریں تو 5ویں دن نہیں کر سکتے، نہیں، وہ زندگی میں جب چاہیں بیٹے کی ولادت کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ تو دعوت اسلامی 2 ستمبر 1981 میں بنی، اور 2 ستمبر 2021 کو اس کے 40 سال پورے ہوئے۔ تو دعوت اسلامی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا مسلمان جب چاہے شکر ادا کر سکتا ہے۔ اللہ رسول نے نعمت کے شکر پر کوئی پابندی نہیں لگائی کہ آپ پہلے کریں تو بعد میں نہیں کر سکتے، بعد میں کریں تو پہلے نہیں کر سکتے، جب چاہیں رب کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ تو دعوت اسلامی نے 39 سال بھی رب کا شکر ادا کیا، لیکن جب 40واں سال آیا تو ایک بڑے اہتمام اور بڑے پیمانے پر دھوم دھام سے اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جو 40 کا عدد ہے، اسلام میں اس کی اہمیت ہے۔ 40 کا عدد یہ بندے کو پورا کرتا ہے۔ 40 کا عدد عقیدے کو مضبوط کرتا ہے۔ 40 کا عدد انسان کے عمل کو مضبوط کرتا ہے، اور جب 40 کی تعداد پوری ہو جائے تو پھر ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف، ہمارے اولیاء کا طرز عمل یہ رہا کہ 40ویں عدد کے بعد اللہ تعالیٰ اس عقیدے میں، اس عمل میں انسان کو ترقی اور عروج عطا کرتا ہے۔ 40 کا عدد یہ کامل عدد ہے، اور یہ وہ عدد ہے جو اللہ کو بھی پسند ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کو بھی پسند ہے۔ اس کی میں چند مثالیں آپ کو پیش کرتا ہوں۔
ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ السلام کو ابھی اللہ نے پیدا نہیں کیا، میں اس سے 14,000 سال پہلے پیدا ہوا، یعنی ابھی دنیا کا نام و نشان بھی نہیں تھا، آدم علیہ السلام بنے ہی نہیں، مگر میں آدم علیہ السلام کی ولادت سے ہزاروں سال پہلے موجود تھا۔ تو آقا علیہ السلام آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کے نبی۔ ایک حدیث میں فرمایا کنت نبیّا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے۔ ایک حدیث میں فرمایا کنت نبیّا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے۔ ان حدیثوں سے پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا۔ تو آپ پہلے نبی، آدم علیہ السلام سے پہلے بھی نبی، آدم علیہ السلام پیدا ہوئے میرے آقا پھر بھی نبی، 1,24,000 کا مبیش انبیاء آئے میرے آقا پھر بھی نبی، اور سب سے آخری نبی بن کر سرکار مکے میں پیدا ہوئے تو 40 سال کا عرصہ میرے آقا نے مکے میں گزارا تب بھی نبی۔ مگر آقا علیہ السلام نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کب کیا؟ جب 40 سال مکمل ہوئے۔ اب جیسے بد مذہب بد عقیدہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے تو 40 سال کے بعد جا کر اعلان نبوت کیا، تو معاذ اللہ وہ 40 سال سے پہلے نبی نہیں تھے۔ اگر وہ نبی ہوتے تو وہ اعلان کرتے۔ تو ہمارے علماء نے کہا اس کا مطلب یہ کیسے لے لیا کہ 40 سال بعد اعلان کیا؟ تو آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ وہ نبی نہیں تھے؟ نبی تھے، مگر میرے آقا علیہ السلام نے 40 سالہ زندگی مکے میں گزار کر مکے والوں کو منوایا۔ ایک یہ ہے کہ نبوت کا اعلان کر کے پھر لوگوں کو اپنا گرویدہ کرو، اور ایک یہ ہے کہ اپنے آپ کو نبی ظاہر نہیں کیا، مگر مکے کا ہر کافر بھی مانتا تھا کہ یہ شخص اگرچہ نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہا مگر اس جیسا صادق و امین کائنات میں ہے ہی نہیں۔ ابو جہل، ابو لہب جیسے مکے کے شریر کافر جنہوں نے ساری زندگی حضور کی مخالفت کی، وہ بھی اگرچہ میرے آقا کے سامنے برائیاں کرتے تھے مگر پیٹھ پیچھے کہتے تھے ہاں یہ سچا ہے، کیونکہ زبان سے جو کہتا ہے وہ کر کے بھی دکھا دیتا ہے۔ تو میرے آقا نے 40 سالہ اپنی مبارک زندگی مکے کے لوگوں کے درمیان گزار کر اپنے آپ کو منوایا کہ میں عام انسان نہیں بلکہ اللہ نے مجھے بہت کمال اور افضل و اعلیٰ انسان بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ نے اعلان کب کیا؟ 40 سال کے بعد۔ اب جب 40 سال کے بعد اعلان ہوا تو فائدہ کیا ہوا؟ 40 کا عدد یہ بڑا کامل عدد ہے۔ فائدہ یہ ہوا کہ جب میرے آقا نے 40 سال کے بعد اعلان کیا، مکمل ہونے کے بعد اعلان کیا، تو اب اس اعلان کے بعد دین اسلام پھیلنا شروع ہو گیا، دین اسلام کو تقویت ملی، دین اسلام کو عروج ملا۔ میرے آقا علیہ السلام 13 سال پھر مکے میں رہے، دین کی تبلیغ کرتے رہے، پھر 10 سال مدینے میں آئے، تب بھی دین کی تبلیغ کرتے رہے، اور 40 سال کے بعد جب آقا نے نبوت کا اعلان فرمایا تو فائدہ یہ ہوا کہ اللہ کریم نے حضور کے اس نبوت کے اعلان کی برکت سے پوری دنیا کے ہر کونے کے اندر دین اسلام کو عام فرما دیا ہے۔ اس سے علماء نے کہا 40 کا عدل کامل ہے، اس کے بعد انسان کو ترقی عروج ملتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا جب میرے آقا نے اعلان نبوت 40 سال کے بعد کیا ہے تو پھر اللہ نے دین کو ترقی بھی دی، عروج بھی دی، اور دین کو اتنا کمال عطا کیا ہے کہ آج دنیا کے جس کونے میں جاؤ میرے آقا علیہ السلام کے عاشق وہاں بھی مل جاتے ہیں، وہاں بھی دین اسلام کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ اسی طرح دعوت اسلامی کا آغاز اگرچہ 1981 میں ہوا مگر دعوت اسلامی نے اپنا جشن 40 سال مکمل ہونے کے بعد اس لیے منایا گیا کیونکہ جب 40 کا عدد پورا ہو گیا تو آپ دیکھیں گے اللہ کریم دعوت اسلامی کو پہلے سے زیادہ ترقی اور عروج عطا فرمائے گا۔ دعوت اسلامی جس طرح ان 40 سال کے مکمل ہونے سے پہلے دین اسلام کی خدمت کر رہی تھی، 40 سال مکمل ہونے کے بعد دعوت اسلامی دین اسلام کی مزید خدمت کرے گی اور دنیا کے ہر چپے پر پہنچ کر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بھی بلائے گی اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بھی بنائے گی۔
دوسری مثال 40 کا عدد کتنا کامل ہے. اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ مجھے کتاب عطا فرما. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے. کلیم کا مطلب اللہ سے کلام کرنے والا ہے. اور آپ وہ باقیدہ نبی ہیں جب چاہتے رب سے کلام کرتے ہیں اور اللہ بھی ان سے کلام کرتا. تو آپ نے جب رب کا کلام سنا تو دل میں لذت ملی, پیار بڑا, ان کی محبت, رب کو دیکھنے کی تڑپ پیدا ہوئی. تو عرض کیا اے اللہ اپنا مجھے کلام عطا فرما. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا پیارے کلیم اللہ اگر میرا کلام چاہیے تو کوہ طور پر آؤ. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے. میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں مختصر. کوہ طور پر گئے. مہینہ کون سا تھا؟ علماء نے لکھا یکم ذی-القعدہ تھی. یکم ذی-القعدہ کو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے. فرمایا پیارے 30 دن روزہ رکھو. اور موسیٰ علیہ السلام نے یکم ذی-القعدہ سے 30 ذی-القعدہ تک 30 دن مسلسل روزے رکھے. جب 30 دن مکمل ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ اب تو مجھے اپنی کتاب عطا کر. اب تو تورات دے. تیرے کلام میں اتنی لذت, اتنے مٹھاس, اتنا پیار ہے. میں چاہتا ہوں کہ اب مجھے کلام دے تاکہ ہر وقت میں تیرا کلام ہی پڑھتا رہوں. اب اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتارنا شروع کی. اب جب موسیٰ علیہ السلام نے تورات لی تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ اپنے کلیم کو کچھ دیر اور رہنے دے. 40 کا عدد اللہ کو بھی پسند ہے. اے اللہ اپنے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو کوہ طور پر 10 دن اور ٹھہرا. کیوں؟ فرشتوں نے عرض کیا انہوں نے مکمل مہینہ ذی-القعدہ کا 30 روزے یہاں رکھے اور روزہ رکھنے کی برکت سے اب ان کا پورا بدن نور سے منور ہوا, خوشبو سے معطر ہوا اور ان کے منہ سے اتنی پاکیزہ خوشبو آنے لگی کہ فرشتوں نے کہا ایسی پاکیزہ خوشبو کبھی ہم نے سونگھی نہیں. اب ہم چاہتے ہیں کہ 10 دن یہاں اور ٹھہرے. اللہ ان کو ٹھہرا تاکہ اس کی لذت ہم اور حاصل کرے. تو اللہ کریم نے فرشتوں کی بات مانی اور فرمایا پیارے کلیم 10 دن اور روزہ رکھو. یا اللہ تورات عطا کر. فرمایا نہیں 40 کا عدد پورا کرو, جس کو ہمارے بزرگان دین کہتے چلہ پورا کیجئے. 40 کا عدد پورا کیجئے, 10 دن اور روزے رکھیے, پھر میں کتاب عطا کروں گا. تو پیارے کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام پھر یکم ذی الحج سے 10 ذی الحج تک آپ کوہ طور پر پھر ٹھہرے, 10 روزے مزید رکھے. اور جب 40 روزے پورے ہوئے تب اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی. اور پیارے کلیم اللہ وہ تورات لے کر آئے. اب 40 کا عدد پورا ہونے کے بعد تبدیلی کیا آئی, یہی میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ 40 کا عدد کامل ہے, اس کے بعد تبدیلی آتی ہے. اور دعوت اسلامی میں تبدیلی کیا آئے گی یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. دین کا فائدہ کتنا ہوگا, دین کی خدمت کتنی ہوگی, یہ آپ اور آپ کی آنے والی نسل دیکھے گی. اب یہاں موسیٰ علیہ السلام جب 40 کا عدد پورا کر کے پورا چلہ کوہ طور پر اللہ کی عبادت میں گزار کر جب آپ نیچے آئے تو مفسرین نے لکھا امت میں کسی میں طاقت نہیں تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ سکے. جو بھی دیکھتا تھا وہ آپ کا جلوہ دیکھ کر بے ہوش ہو جاتا تھا. کئی دن تک اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے چہرے پر کپڑا ڈال کے رکھا کہ میری وجہ سے لوگ بے ہوش ہو رہے ہیں. کیوں؟ رب کا جمال, رب کے انوار و تجلیات جو موسیٰ علیہ السلام کے مبارک جسم پر تھے, آپ کو جتنی نورانیت بڑھ گئی, خوبصورتی بڑھ گئی, جمال بڑھ گیا. اتنا جمال بڑھا کہ دیکھنے کی تاب لوگ نہ لا سکے, اور جو دیکھ لیتا وہ بے ہوش ہو جاتا تھا. آپ کی زوجہ نے آپ سے پوچھ لیا پیارے کلیم اللہ جب آپ کوہ طور پر نہیں گئے تھے تو آپ کا انداز اور تھا, جب واپس پلٹے ہیں تو آپ کا انداز اور ہے. آپ نے فرمایا یہ میرا کمال نہیں, یہ رب کے انوار و تجلیات کا فیض ہے, یہ اسی کی برکات ہیں. وہ اسی نے اپنے انوار و تجلیات کی بارشیں مجھے عطا کی, وہ اسی کا فیض, اسی کا کرم. کے میرا کمال نہیں ہے,
پتہ کیا چلا کہ 40 کا عدد جب پیارے کلیم اللہ نے پورا کیا تو اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو کمالات میں، معجزات میں، فضائل میں، مراتب میں ترقی عطا کی، عروج عطا کیا، اور اتنا کمال والا نبی بنایا کہ آپ کو لوگ دیکھ بھی نہ پاتے تھے۔ اب آپ نے جب معجزات دکھائے تو لوگ آپ کے معجزات کو دیکھ کر، حسن و جمال کو دیکھ کر آپ پہ فدا ہوتے، اور اس طرح وہ موسیٰ علیہ السلام کے دین کی طرف مائل ہونے لگے، دین اسلام پھیلنے لگا، دین اسلام کو ترقی ملنے لگی بلا تشبیہ۔ اس سے ثابت ہوا کہ 40 کا عدد پورا ہونے کے بعد دین کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو دعوت اسلامی کو بھی 2 ستمبر 2021 میں اگرچہ 40 سال مکمل ہوئے گے، اور جشن اس وجہ سے منایا گیا تاکہ اس عدد کے کامل ہونے کے بعد رب کا شکر بھی ادا کیا جائے، اور یہ پیغام بھی دیا جائے کہ عنقریب اللہ دعوت اسلامی کو مزید ترقی اور عروج عطا کرے گا، دعوت اسلامی مزید دین کی خدمت کرے گی، اور اتنی اعلیٰ خدمت کرے گی کہ آپ دیکھیں گے مسلمان کے ہر گھر میں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ جائے گا۔ تیسری دلیل کہتے ہیں دعوت اسلامی نے جشن کیوں منایا؟ 40 سال کے بعد ہی کیوں منایا؟ پہلے کہاں تھے؟ پہلے سو رہے تھے، پہلے ہوش نہیں تھا؟ اس کا تیسرا جواب، 40واں عدد یہ بہت مقبول عدد ہے، اور یہ اللہ کی بارگاہ سے بھی چلا آیا، انبیاء سے بھی چلا آیا۔ مصطفیٰ جان رحمت کی میں نے مثال عرض کی ہے۔ اب آپ صحابہ کی سیرت پڑھیں، اولیاء کی سیرت پڑھیں، اہل بیت کی سیرت پڑھیں، آپ کو 40واں عدد بڑا کامل نظر آئے گا۔ سال کے طور پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ دیکھیں۔ جب آقا علیہ السلام نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا تو دین پھیلنا شروع ہوا، 39 مسلمان ہو گئے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کو شہید کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ مکے کی سرداری بھی ملے گی، 200 اونٹ بما ساد و سامان مال و دولت کے بھی ملیں گے، جو منصب چاہو گے وہ بھی ملے گا، بس حضور کو شہید کر دو۔ اب تلوار لے کر فاروق اعظم جلال کے اندر اٹھے۔ اس وقت مسلمان کتنے تھے؟ 39۔ عبادت کیسے ہوتی تھی؟ چھپ کر۔ تبلیغ کیسے ہوتی تھی؟ چھپ کر۔ سر عام کھلم کھلا نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے تھے، دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے تھے۔ کیوں؟ 39 کا عدد تھا۔ لیکن جب فاروق اعظم آقا علیہ السلام کو شہید کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے اور وہاں سرکار کی بارگاہ میں پہنچے تو خود جا کر حضور کے قدموں میں شہید ہو گئے۔ گئے تھے حضور کو شہید کرنے، مگر گئے اور جب سرکار کا دیدار کیا اور محبت کی نگاہ سے دیکھا تو خود فدا ہو گئے، خود قربان ہو گئے، خود شہید ہو گئے۔ اب جب فاروق اعظم ایمان لائے تو مفسرین نے لکھا صحابہ نے دار ارقم میں جہاں میرے آقا موجود تھے، فاروق اعظم کے ایمان لانے پر اتنی بلند آواز سے صحابہ نے نعرہ لگایا کہ پورا مکہ نعرے تکبیر سے گونج اٹھا، مکے کی زمین بھی ہلی، کیونکہ آج فاروق اعظم ایمان لا چکے تھے۔ اب جب فاروق اعظم ایمان لائے تو مسلمانوں کی تعداد کتنی ہوئی؟ 40۔ 40 کا عدد کامل ہو گیا، اور جب 40 کا عدد پورا ہو جائے تو اس کے بعد ترقی ملتی ہے، اس کے بعد عروج ملتا ہے، اس کے بعد دین کی خدمت بڑھتی ہے۔ اور جب فاروق اعظم ایمان لائے، اب یہاں اس وقت اللہ کی طرف سے حکم نہیں ملا کہ آپ علل اعلان تبلیغ کریں، اس وقت رب کا حکم یہ تھا کہ آئے مصطفیٰ چھپ کر تبلیغ کیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ کافروں کو جب پتہ چلتا کہ یہ فلاں اسلام قبول کر چکا اس کو شہید کر دیتے، مگر 40 کا عدد کامل تھا۔ 40 کے عدد پورا ہونے کے بعد اب دین کی ترقی ہونی تھی، دین کو عروج ملنا تھا۔ تو فاروق اعظم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم حق پر ہیں۔ عرض کیا آقا کیا ہمارا خدا سچا خدا نہیں؟ فرمایا ہاں ہمارا خدا سچا خدا، ایک ہی خدا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ عرض کی آقا کیا آپ کی جو کتاب قرآن ہے کیا یہ حق پر نہیں؟ کیا یہ سچی نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا عمر یہ حق ہے، سچی ہے۔ عرض کی آقا جس دین پر میں ایمان لایا، جس اسلام کو میں ماننے لگا، کیا یہ اسلام حق اسلام نہیں ہے؟
یہ دین حق نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر دین حق ہے، کسی بھی بات میں کوئی شک نہیں، ہر چیز حق ہے۔ تو عرض کیا آقا اگر ہر چیز حق ہے تو پھر تبلیغ چھپ کر کیوں کھلم کھلا کریں گے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر ابھی نہیں، ابھی رب کی طرف سے حکم نہیں آیا، ابھی ہم چھپ کر ہی کریں گے، دین کو پھیلائیں گے۔ عرض کیا یا رسول اللہ اگرچہ رب کی طرف سے حکم یہ ہے کہ چھپ کر، مگر آپ کا عمر ایمان لا چکا ہے، 40 کا عدد پورا ہو گیا، آپ کا عمر آپ کے قدموں میں نچھاور ہونے کے لیے آیا ہے، اور میرے ہوتے ہوئے بھی دین کی تبلیغ چھپ کر ہو، یہ مجھ سے کیسے برداشت ہوگا؟ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں چلیے اٹھیے مسجد حرم میں کعبۃ اللہ شریف کے قریب تشریف لے چلیے، اور چل کر آپ آج سے علل اعلان اللہ کی عبادت مکے کے کافروں کے سامنے کیجیے۔ اب یہاں رب کی طرف سے حکم نہیں ملا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے فاروق اعظم کے دل کو خوش کرنے کے لیے ارشاد فرمایا چلو۔ اب فاروق اعظم ان کو لے کر آئے حرم کے اندر، پہلی مرتبہ کھلم کھلا اذان بھی مصطفیٰ جان رحمت نے دلوائی، اور وہاں نماز با جماعت ادا کی۔ جب اذان کی آواز مکے میں گونجی اور چاروں طرف سے کفار مسلمانوں کی طرف دوڑے، اور جب قریب آئے تو دیکھا ایک صف کے کونے پر میرے آقا علیہ السلام کے چچا میرے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، اور دوسرے صف کے کونے پر فاروق اعظم اپنے مبارک ہاتھ میں تلوار لے کر کھڑے تھے۔ اب جب پورا مکہ اپنے گھر سے تلواریں لے کر، نیزے لے کر، تیر لے کر اس ارادے سے نکلا تھا کہ آج ہم مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، لیکن جب مسجد حرام کے سین میں آئے اور فاروق اعظم کو دیکھا تو وہی چلتے قدم رک گئے۔ جب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو چلتے قدم ٹھہر گئے۔ وہ جوش، وہ جذبہ، وہ نخرہ، وہ غرور، وہ تکبر فاروق اعظم کو دیکھتے ہی خاک میں مل گیا۔ اور فاروق اعظم، علماء کہتے ہیں فاروق اعظم باقاعدہ صف میں گھوم رہے تھے۔ عرض کیا آقا آپ بے فکر ہو کر نماز پڑھائیے، اگر کوئی آپ تک پہنچے گا تو پہلے عمر کی لاش سے گزر کر آئے گا، فاروق اعظم کے ہوتے ہوئے آپ کی ذات تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب ہر مکے کے کافر، کتنے صحابہ تھے؟ 40، اور رکھوالی کرنے والے کتنے تھے؟ خالی 2۔ اور میرے آقا نے مسجد حرام کے صحن میں پہلی مرتبہ کھل کر عبادت کی، اور سارا مکہ فاروق اعظم کو دیکھ کر واپس پلٹ گیا۔ اور جا کر جب ابو جہل کو بتایا کہ تم نے تو عمر کو شہید کرنے کے لیے بھیجا تھا، وہ تو خود جا کر شہید ہو گئے، اس نے کہا میں نہیں مانتا، عمر بھی اسلام لے آیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ المختصر پتہ کیا چلا؟ 40 کا عدد کامل ہے، 40 کے عدد کے بعد ترقی ملتی ہے، عروج ملتا ہے۔ میرے فاروق اعظم 40 نمبر کے تھے، 39 کے بعد جب 40 میں آپ ایمان لائے تو اللہ نے فاروق اعظم کے ایمان کی برکت سے مسلمانوں کو ترقی دی، دین کو عروج دیا، دین کو زوال کی طرف نہیں جانے دیا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فاروق اعظم کے ایمان لانے کی برکت دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے علل اعلان مکے میں صحابہ نے کلم کلا نماز با جماعت ادا کی۔ اب یہاں تبلیغ بھی شروع ہوئی، دین اسلام کو فائدہ بھی ہوا، تلاوت قرآن بھی ہونے لگی، اذانیں بھی ہونے لگی، نمازیں بھی ہونے لگی، اور اس طرح پیارے آقا علیہ السلام کے اس دوسرے خلیفہ فاروق اعظم کے 40ویں عدد ایمان لانے کی برکت سے دین اسلام کو اللہ نے مزید ترقیاں عطا کی، عروج عطا کیا، اور اتنا کمال عطا کیا ہے کہ آج فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ایمان لانے کی برکت سے دنیا کے ہر کونے میں دین اسلام کے ڈنکے بج رہے گئے۔ اس سے پتہ چلا 40ویں عدد کے بعد اللہ ترقی دیتا ہے۔ دعوت اسلامی بنی 1981 میں، لیکن دعوت اسلامی کو 2021 2 ستمبر میں 40 کے سال مکمل ہوئے۔ یہ 40واں سال ہمیں پیغام یہ دے رہا ہے دعوت اسلامی کا ساتھ دو، اس کے شانہ بشانہ کھڑے رہو، وقت دو، مال دو، اگر دین جان مانگے تو جان بھی عطا کر دینا، کیونکہ 40 سال پورا ہونے کے بعد دعوت اسلامی کو اللہ اور ترقی دے گا اور عروج عطا کرے گا، اور اتنا عروج عطا کرے گا
کہ آپ دیکھیں گے کہ غیر مسلم بھی اسلام لا رہے ہوں گے، قادیانی بھی مسلمان ہو رہے ہوں گے، احمدی بھی مسلمان ہو رہے ہوں گے، کافر، چور، ڈاکو، زانی، شرابی جس طرح پہلے توبہ کر کے ایمان دوبارہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو کر ایک با اخلاق مسلمان بنے ہیں، آپ دیکھیں گے 40ویں عدد کے بعد بھی یہ ڈاکو، زانی، شرابی، اللہ رسول کے نافرمان مجرم بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے دوبارہ اسلام کی طرف آئیں گے، اور اللہ کریم اس 40ویں عدد کی برکت سے دعوت اسلامی کو اور ترقی اور عروج عطا فرمائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ 40واں عدد بڑا کامل ہے۔ چوتھا جواب کہ 40واں جشن کیوں منایا گیا، اس سے پہلے کیوں نہیں منایا گیا؟ بھائی 40ویں عدد کو سمجھو، 40واں عدد بہت بڑا کامل عدد ہے۔ 40ویں عدد کے بعد انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ 40واں عدد انسان کو کامل بنا دیتا ہے۔ ہزاروں واقعات ہیں، قرآن و حدیث، تفسیر حدیثیں بھری پڑی ہے۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ داتا جی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاہور کے مرکز الاولیاء پنجاب کے شہنشاہ، ان کے مزار پر جو گئے انہیں پتہ ہے، جو نہیں گئے وہ سنیں۔ ان کے مزار کے سامنے چلہ گاہ بنی ہوئی ہے۔ وہ چلہ گاہ کس کی ہے؟ خواجہ غریب نواز کی۔ خواجہ غریب نواز نے وہاں کیا کیا؟ 40 سال داتا علی حجویری کے قدموں میں بیٹھ کر چلہ کاٹا۔ جب 1 مہینہ مکمل کیا تو کچھ آپ کے مریدین نے کہا چلیے اجمیر چلیے، وہاں جا کر دین کی خدمت کو عام کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں 40 کا عدد پورا کروں گا۔ یہ چلہ کشی والا معاملہ یہ ہمارے بزرگان دین سے چلا آ رہا ہے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 10 دن اور گزارے، 40 کا چلہ پورا کیا، 40 کا عدد پورا کیا۔ اور جب 40 کا عدد پورا کیا تو پھر داتا علی حجویری نے انہیں خالی نہیں لوٹایا، ہاں انہیں نوازا۔ کتنا نوازا؟ اور جاتے جاتے کہنے لگے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصانہ پیر کامل کاملانہ رہنما، فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے داتا علی حجویری کے قدموں میں ہیں، جس کو چاہیے ان کے در پہ حاضر ہو کر لے۔ جاتے ہوئے فرمانے لگے یہ وہ کامل پیر ہے کہ اگر ناقص ان کی بارگاہ میں آئے تو اسے کامل بناتے ہیں، اور اگر کوئی پہلے سے کامل ہو کر ان کی بارگاہ میں آئے تو یہ کامل سے اسے اور اکمل بنا دیتے ہیں۔ اور پھر 40 کا چلہ پورا کیا تو کیا میرے داتا نے خواجہ غریب نواز کو نہیں نوازا؟ نوازا، کتنا نوازا؟ جب خواجہ غریب نواز 40 کا عدد پورا کرنے کے بعد اجمیر کے تو یہ کرامت تھی کہ خواجہ غریب نواز نے اپنی نگاہ ولایت سے 90 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کر اسلام کے دامن میں قبول فرما لیا ہے۔ اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی؟ 40 کا عدد کامل ہے، حدیثوں سے ثابت ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مشہور واقعہ میں اشارہ کرتا ہوں، ایک لڑکا لڑکی پر عاشق ہو گیا، اسے دیکھا اس پر فدا ہو گیا، لڑکی کو خط لکھا، کہا میں تیری محبت میں پاگل ہو گیا، اب اپنا مجھے ملاپ دے۔ لڑکی ایک مسجد کی امام کی زوجہ تھی، شادی شدہ تھی، اس نے اپنے شوہر کی طرف خط بھیجا، یہ معاملہ ہے، شوہر مسجد کا امام تھا، شوہر نے کارروائی نہیں کی، جوابی خط بھیجا، کہا زوجہ کے ذریعے بھجوایا، کہا اس کو بھیج اور اس کو کہہ 40 دن مسجد میں فاروق اعظم کے پیچھے جا کر پہلی صف میں 40 دن نماز پڑھ، جب تو 40 دن مکمل کرے گا تو پھر تو جو چاہے گا میں وہ کروں گی۔ اب وہ فاروق کی کہا ٹھیک ہے، مرتا کیا نہیں کرتا۔ اب یہاں کس کے لیے آیا؟ لڑکی کو پانے کے لیے، مگر 40 کے عدد کی تاثیر ہے، 40 کے عدد میں کمال ہے، 40 کے عدد کے اندر بہت سارے راز ہیں جس کو میری اور آپ کی عقل نہیں سمجھ سکتی۔ وہ آیا فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھی 40 دن تک۔ یہی واقعہ ایک اور بزرگ کے بارے میں بھی ہے، سیم یہی واقعہ ہے، کہا فلاں مسجد کے پاس مسجد کے امام کے پیچھے جا کر نماز پڑھی، وہ آیا نماز پڑھی، اور جب 40 دن مکمل ہو گئے تو پہلی روایت کے مطابق فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پیچھے 40ویں نماز پڑھ کر واپس جانے لگا، تو اب اس کا جو شوہر تھا وہ انتظار کر رہا تھا۔ دوسری روایت کے مطابق شوہر خود امام تھا، جب اس نے دیکھا کہ جانتا تھا فلاں، تو دیکھا کہ یہ ہے، اب وہ نماز
پڑھا کر سلام پھیر کر دعا مانگ کر اس سے پہلے چلا گیا اور راستے میں چھپ گیا، دیکھوں میرے رب کی رحمت کی جھلک کیسی ہے۔ 40ویں جب نماز پڑھنے آیا تو اس مسجد کے امام نے، اس عورت کے شوہر نے اپنے آپ کو سجدے میں ڈالا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ میرا کام تھا تیری بارگاہ تک لانا، اسے تیری بارگاہ تک جھکانا، اب اس کے دل کو بدلنا یہ میرا کام نہیں، اے کریم رب یہ تیرا کام ہے۔ اس کا ایمان تھا، عقیدہ تھا، نظریہ تھا کہ 40 کا عدد بڑا کامل ہے، اللہ اگر یہ 40 دن مکمل 5 نمازیں مسجد کی پہلی صف میں ادا کرے گا تو اللہ اس کے دل کو بدلے گا۔ اور جب 40ویں نماز وہ نوجوان امام کے پیچھے باجماعت پڑھ کے اس عورت کے گھر سے گزرا تو عورت دروازے پر کھڑی تھی، کیونکہ وعدہ کیا تھا 40 دن کے بعد میں اپنے آپ کو حوالے کروں گی، مگر نوجوان سر جھکا کر ہاتھ باندھے گزر گیا، عورت کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ عورت نے مکتوب بھیجا، کہا کیا ہوا؟ پہلے تو آپ میرے بغیر رہ نہیں پا رہے تھے اور آج جب ملاپ کی باری آئی تو مجھے دیکھے بغیر ہی گزر گئے۔ تو نوجوان نے جواب بھیجا، کہا ہاں پہلے اس لیے تم پر فدا تھا کیونکہ میرے دل میں تم تھی، رب کی محبت نہیں دی۔ اور جب 40 دن میں نے فاروق اعظم کے پیچھے یا دوسری روایت کے مطابق اس امام کے پیچھے جب 40 دن میں نے اپنی جبین نیاز کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکایا تو اللہ نے میرے دل سے تیری محبت نکال کر اپنے جلموں کو داخل کر دیا۔ اب میرے دل میں میرے رب کی محبت ہے، اس کی عبادت کی محبت ہے۔ جب میرے دل میں رب کا پیار آ چکا ہے تو اب مجھے تیرے پیار کی حاجت نہیں۔ اور الٹا اس نے اس عورت سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کو گناہ کی طرف دعوت دی، گناہ کی طرف بلایا، میں اپنی اس غلطی پر شرمندہ ہوں، معاف کر دیجئے۔ اس نے بقیہ زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ اس سے پتہ کیا چلا 40 کا عدد کامل ہے۔ اگر نافرمان بھی دنیاوی غرض سے اللہ کی بارگاہ میں 40 کا چلہ پورا کرتا ہے، 40 دن وہ عمل پورا کرتا ہے تو 40ویں عدد میں تاثیر اتنی ہے کہ اللہ اس کی سابقہ زندگی جو برائی میں گزری تھی اس کو اچھائی میں بدل دیتا ہے، اس کی سابقہ زندگی جو گناہوں میں گزری تھی اللہ نیکی میں بدل دیتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 40 سال کے بعد اللہ اسے اس کے عمل میں ترقی دیتا ہے، عروج دیتا ہے، کمال دیتا ہے۔ اسی طرح دعوت اسلامی کو جب 40 سال پورے ہو گئے تو اب اس میں راز یہ ہے کہ اللہ ترقی عروج تو پہلے بھی عطا کر رہا تھا لیکن اس 40 عدد کے کامل ہونے کے بعد اور ترقی عطا کرے گا، اور عروج عطا کرے گا، اور کمال عطا کرے گا، اور اتنا کمال عطا کرے گا کہ مسلمان کا بچہ اللہ تعالیٰ کا خوف بھی دل میں رکھے گا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق رسول بھی بنے گا۔ اسی طرح ہزاروں مثالیں ہمارے پاس موجود ہے، وقت اجازت نہیں دے رہا۔ اس سے پتہ چلا کہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، اگر سمجھ میں کوئی چیز نہیں آئے تو آ کر پوچھ لینا چاہیے۔ دعوت اسلامی اللہ کی نعمت ہے اور پھر دیکھیں اس نعمت کا شکر کیا گیا، کل کیا گیا، آج کیا جا رہا ہے، کل ہفتے کو بھی ہوگا، اتوار کو بھی ہوگا، پیر کو بھی ہوگا۔ 5 دن دعوت اسلامی اپنا 40 سالہ جشن منا رہی ہے، اور کیسے منا رہی ہے؟ رب کی عبادت کر کے، مصطفیٰ جان رحمت کی سنتیں عام کر کے، جس میں ایک گناہ بھی نہیں ہے۔ اب کل ہماری مسجد میں یہ جشن منایا گیا، اس میں کیا ہوا؟ تلاوت ہوئی، نعتیں ہوئی، بیان ہوا، ذکر ہوا، دعا ہوئی، سلام ہوا، مسلمانوں کو لنگر کھلایا گیا، 2 رکعت نماز شکرانے کے ادا کیے گئے۔ بتائیں اس سے بڑا شکر کا طریقہ کیا ہوگا؟ دینی تو بیان کیا جانا ہے، جبکہ ہمارے ہاں بیٹے کی ولادت کی خوشی میں برتھ ڈے کے موقع پر کتنے گناہ ہوتے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، لیکن دعوت اسلامی اللہ کی نعمت پر شکر بھی کر رہی ہے تو وہ بھی شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق، جہاں گناہ ہے ہی نہیں۔ دیکھیں شکرانے میں ابھی 8، 9، 10 محرم کو قافلے گئے، ٹھیک، ابھی محرم کا مہینہ چل رہا ہے، لیکن محرم کے مہینے میں ہی 2 ستمبر آیا، دعوت اسلامی کو 40 سال پورے ہوئے، تو زمانے کے ولی کامل امیل سنت نے فرمایا کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے ہم سے 40 سال دین کی خدمت لی،
آگے کتنی لے گا وہ رب جانتا ہے، مگر کم از کم 40 سال پورے ہونے پر ہم شکر ادا کریں۔ مرشدی کیسے کرے؟ فرمایا رائے خدا میں سفر کرو، ابھی کر کے آئے سفر، مگر فرمایا دوبارہ سفر کرو۔ ہزاروں عاشقان رسول اس وقت رائے خدا کے مسافر ہیں۔ آپ کی مسجد میں بھی قافلہ آیا ہوا، آپ کے اوتھل کی مساجد میں بھی قافلے آئے ہوئے ہیں، بھئی آپ کیوں آئے ہیں؟ بس 2 3 4 یہ شکرانے کے دن ہیں، ہم رب کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دعوت اسلامی جیسی نعمت عطا کی ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میری نعمتوں کا جتنا شکر ادا کرو گے میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ تو جب ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسلمان مل کر دنیا بھر میں دعوت اسلامی جیسی نعمت پر رب کا شکر وہ بھی شریعت کے مطابق عطا کریں گے تو ترقی کیوں نہیں ملے گی؟ عروج کیوں نہیں ملے گا؟ کمال کیوں نہیں ملے گا؟ ملے گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے ساتھ جڑے رہیے، اپنے عقائد کی بھی اصلاح انشاءاللہ ہوتی رہے گی، اعمال کی بھی اصلاح ہوتی رہے گی، اپنا وقت دے کر مال دے کر دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے، دعوت اسلامی کی خدمت کیجئے۔ میرے مرشد نے ابھی پرسوں ہی ارشاد فرمایا کہ میرے جیتے جی بھی اور میرے مرنے کے بعد بھی دعوت اسلامی کو مت چھوڑیے گا۔ حالانکہ ہر پیر چاہتا ہے میری واہ واہ ہو، اب میں مر جاؤں، میرے مرنے کے بعد کوئی بھاڑ میں جائے کہیں نہیں جائے، میرا اس سے کیا؟ مگر وہ دنیاوی پیر ہوتے ہیں، یہ دنیاوی پیر نہیں، یہ دینی پیر ہے، شریعت کا عامل ہے، اور فرماتے ہیں میرے جیتے جی اگر میری وجہ سے آئے ہو تو میرے مرنے کے بعد بھی رہنا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ یہ آپ نے پرسوں اعلان کیا، فرمایا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ساری زندگی دعوت اسلامی میں رہو گے تو عقیدے مضبوط رہیں گے، اعمال مضبوط رہیں گے، زندگی اچھی گزرے گی، اگر کبھی گناہ ہو بھی گیا تو توبہ کی توفیق ملے گی، کیونکہ دعوت اسلامی آپ کو کہیں اور نہیں مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں لے کر جا رہی ہے۔ اگر آپ مرتے دم تک دعوت اسلامی کے ساتھ رہے، چاہے آپ مرید ہیں، چاہے طالب ہیں، چاہے محبت کرتے ہیں، رہے تعاون کرتے رہے، تو آپ کو دعوت اسلامی مدینے حضور کے قدموں میں پہنچائے گی، اور جب وہاں پہنچ گئے تو وہ بارگاہ اتنی اعلیٰ ہے کہ وہاں کافر بھی آئے تو میرے آقا اسے بھی خالی نہیں لوٹاتے۔ جب آپ عاشق رسول ہو کر حضور کے غلام بن کر ان کے قدموں میں پہنچے گے تو میرے آقا علیہ السلام پھر آپ کی شفاعت رب کی بارگاہ سے کر کے بلا حساب و کتاب جنت میں بھی داخل فرما دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ فرمایا جڑے رہو۔ تو دعوت اسلامی کے اس 40ویں جشن پر پیغام یہ ہے کہ جس طرح آپ ماشاءاللہ اوتھل کے عاشقان رسول تعاون کر رہے ہیں، اسی طرح اپنے تعاون کو جاری رکھیے گے، کبھی بے ادب نہیں بنیں گے، گستاخ نہیں بنیں گے، نہ انبیاء کے، نہ اہل بیت کے، نہ صحابہ کے، نہ اولیاء کے، نہ شہداء کے، نہ علماء کے۔ انشاءاللہ دنیا بھی اچھی گزرے گی، قبر بھی جنت کا باغ ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو قیامت کے دن بھی بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیچ والے بٹن کو دبا کے روکو۔